وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ جو خود اپنے آپ کو ناقابل اعتبار سمجھ رہا ہے، ایک دن ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرے دن دوسری بات کر رہا ہے، ایک سانس میں ایک بات کر رہا ہے، دوسرے سانس میں دوسری بات کر رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ انہوں نے خود بقول خود اپنے ٹی وی چینلز پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں بدمعاش ہوں، میں کرپٹ ہوں. حلف قرآن شریف رانا مبشر نے ان کو دیا. انہوں نے کہا کہ میں کرپٹ ہوں اور میں بدمعاش ہوں، میں پاگل ہوں، میں بڑا پاگل ہوں. اگر کوئی آدمی یہ کہے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح سچ کہہ رہا ہے، اور جو اپنے ہی کئی باتوں کوئی اسٹینسز انہوں نے چینج کیے ہیں ہو گیا، ایک تو آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار ہے کیونکہ وہ آپ کے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. میرے خیال میں یہ قومی مفاد میں بات نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زور لگایا میرے پہ، میں 2-3 ماہ تک چپ رہا کہ آپ قرآن شریف اٹھا کے کہیں کہ الطاف حسین صاحب نے یہ بات کہی تھی. جی ہاں، کہ آپ قرآن مجید اٹھائیں کہ الطاف حسین نے کیا ملک توڑنے کی بات کی تھی یا نہیں؟ نہیں، میں کیوں اٹھاؤں؟ اگر ایک آدمی قرآن شریف اٹھا کے کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ سچ اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. یقین کریں کہ ہمارے گاؤں میں چوروں کو یہ دیا جاتا ہے، چور بدمعاش ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری بات پہ کوئی اعتبار نہیں، اٹھاؤ قرآن شریف. یا ایسے آدمی جن کا معاشرے میں جن کے لفظوں پہ اعتبار نہیں ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ لیکن بڑی سادہ سی بات تھی، بہت آسان تھا کہ آپ آتے اور آ کر کہتے کہ ایسا نہیں ہوا. ابھی اس پلیٹ فارم سے آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ الطاف حسین نے آپ کی موجودگی میں ملک توڑنے کی بات نہیں کی؟ میں صرف اتنا کہوں گا، میں کچھ بھی اس سے آگے اور پیچھے نہیں کہوں گا. اور وہ میں سے پہلی مرتبہ یہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے ملک توڑنے میں اپنے کسی کردار کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا. یہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. کسی بھی شخص سے میرے الطاف حسین صاحب سے کتنے ہی اگر سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، میں ان کی سیاست کو پسند بھی نہیں کرتا. ان کی اپنی سیاست ہے، میری اپنی سیاست ہے. میں پاکستان سطح پہ سیاست کرتا ہوں. انہوں نے ماضی میں زبان کے بنیاد پہ ہی کی، پھر بعد میں انہوں نے بڑی تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے مین اسٹریم میں وہ آگے. ان کا طور طریقہ ان سے بھی میں اختلاف کرتا، لیکن اتنا جو ان پہ الزام انہوں نے قرآن شریف اٹھا کے کہا ہے، چونکہ میں اس وقت موجود تھا، انہوں نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ میں ملک توڑنے کے لیے میں کسی سے مل کے اور ملک توڑوں گا. انہوں نے کسی اور موقع پر کہا ہو تو مجھے پتہ نہیں، اور کسی ایسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا. نہیں، بالکل غلط ہے. اور یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو اتنا بڑا جھوٹ بولنے پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ کہے گا کہ یہ الطاف حسین جو ہے اس نے اس کو چیف منسٹری کی آفر کی ہے اور اس کو خریدا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے پیر مظہر کو پیسے دینے کی آفر کی ہے. دیکھیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کارکن ہوں جو میں نے 1979 سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قیادت میں میں ان کی پیداوار ہوں. میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حالہ کنونشن جو انہوں نے بلایا تھا اس میں شامل ہوا تھا. اور جب میں 1983 سے 85 تک جیل میں تھا تو اس وقت مرزا صاحب سمیت دوسرے کئی ایسے نوجوان جو تھے وہ مختلف جابز کر رہے تھے، مختلف کر رہے تھے. میں چونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایسی رشتہ داری پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو میں بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہوں جو انہوں نے میرے پہ لعنت بھیجی، تو وہ بھی اسی کے حقدار ٹھہرے. لیکن میں کیونکہ ان کے سارے جو بزرگ ہیں وہ میرے بھی بزرگ ہیں، ان میں تو کوئی شرم حیا ہے نہیں. وہ میرے بزرگوں پہ، میرے بچوں پہ، میری بیوی پہ. تو حالانکہ اگر بیوی میرے گھر میں ہے تو اس نے بڑی تکلیف دیکھی. وہ لیکچرر تھیں اور میں جیل میں تھا. انہوں نے ٹیوشنز دے کے بچوں کو پڑھا کے دادو میں انہوں نے میرے بچوں کو پالا. میری بیوی میرے چھوٹے بچوں کو لے کے وہاں پر مچ جیل پہ پہنچی ملاقات کے لیے تو سب حیران ہو گئے. اور میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تم کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی بچوں نے تنگ کیا اس لیے میں لے آئی ہوں. اب دیکھیں، ہم لوگوں نے اسے مشکل ترین وقت دیکھیں. ایک رات مجھے جام صادق علی کے دور میں ساری رات تھانے پہ ٹانگ دیا گیا. پریشر تھا کہ پارٹی چھوڑو، میرے ساتھ آؤ، کیونکہ وہ ہماری پارٹی میں تھے اور ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے. لیکن میں نے کہا کہ میں چونکہ اپنے ضمیر کے مطابق سیاست میں آیا ہوں، پروفیشنل سیاستدان نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا. مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ وہ نو واردی سیاست میں جو ہیں، جو بیک ڈور سے سیاست میں آئے،
جو پیراشوٹ کے ذریعے آئے، جن کو میں پھل تھرو کہتا ہوں. پھل تھرو کا مطلب ہے پل تھرو، جو فوجیوں کو بندوقوں نہیں پہلے زمانے میں وہ صاف کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جن کا کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے ہم نے جنگ عظیم میں حصہ لیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کیا. سیاسی ورکر جو ہے اس کی زبان میں انڈر گراؤنڈ رہنا بہت ہی شرمناک بات ہوتی ہے کہ آپ کو لڑنا چاہیے. ہم محترمہ بے نظیر بھٹو جب انہوں ایگزائل میں گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے وہاں گیا اور انہوں نے مجھے پارٹی سیکریٹریٹ میں انچارج کر کے رکھا. ایگزائل سے ایک اور بڑا سنگین الزام یاد آ گیا ذوالفقار مرزا کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ایجنسیوں کو گالیاں دیں، ان کے خلاف بات کی صرف اس لیے کہ آپ کو سیاسی پناہ مل سکے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ چیریٹی کے پیسوں سے آپ اتنی شاہانہ زندگی، وہ یہ کہتے ہیں، کیسے گزار رہے تھے. وہاں آپ کے بچے بھی پڑھ رہے تھے، یہاں آپ نے ان کے بقول محلات بھی خریدے. تو اس کی تو ذرا وضاحت کریں. آپ ماشاءاللہ مجھے تو بڑے سمجھدار آدمی لگتے ہیں. وہاں کوئی چیریٹی نہیں ہوتی. وہاں کا سسٹم ہے کہ جو سیاسی پناہ لیتا ہے وہاں پر ان کا ان بلٹ سسٹم ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. وہ ایک میں نہیں، لیکن جو بھی سیاسی پناہ لیتا ہے اس کو چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان پہ کام کرنے پہ پابندی ہوتی ہے. میں نے پوچھا میں گزارا کیسے کروں گا، ہمارے سسٹم میں ہم آپ کو گھر بھی دیں گے، آپ کو الاؤنس بھی دیں گے. تو وہ الاؤنس کوئی چیریٹی نہیں تھی، نہ بھیک تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیں گے ناظرین. اور بہت سے سوالات ایسے جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے پیر صاحب سے. پیر صاحب چونکہ بہت عرصے سے کسی انٹرویو میں ہمیں دکھائی نہیں دیے، تو بہت سی باتیں وہ از خود کہہ رہے ہیں اور ہمارا کام ظاہر آسان ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ابھی سوالوں کی ایک فہرست ہے جو پیر مظہر الحق صاحب سے ہم پوچھیں گے. کہ آپ کو سی ایم بننے کی بہت خواہش ہے، چیف منسٹر بننے کا شوق رکھنا یا خواہش رکھنا کوئی جرم ہے؟ آپ نے دادو مورو پل کے افتتاح کے موقع پر جنرل ضیاء الحق کو اجرک پہنائی. اس سے آپ کا جو ٹی وی چینل ہے کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور پاکستان کی افواج کے لیے جو لفظ آپ نے اس وقت غصے میں استعمال کیا وہ آن ایئر کہا بھی نہیں جا سکتا. اگر آپ بے نظیر بھٹو شہید کو واپس لا سکتے ہیں تو میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیر مظہر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ چشم کشا قسم کی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے. ظاہر ہے کچھ الزامات کے جوابات بھی، اور آنے والے وقت میں ہم ان کی منسٹری کے حوالے سے بھی اور ان کی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے جو خدمات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی کچھ سوال ایسے ہیں جو تشنہ جواب ہیں، جن کے جواب آنا باقی ہیں. آپ پر یہ الزام بھی ہے کہ آپ کو سی ایم بننے کی بہت خواہش ہے، اور یہاں تک کہا گیا، اگین آپ کے دوست رہے ہیں 3.5 سال تک ان کی جانب سے، کہ آپ سندھ کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. ایسا کچھ ہوا تھا کبھی کہ آپ سے وعدہ کیا گیا ہو کہ آپ کو سی ایم بنا دیا جائے گا؟ آپ کو یہ سوال پوچھتے ہوئے کچھ برا نہیں لگ رہا ہے کہ سندھ کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں؟ یہ کون کمینہ آدمی ہوگا جو اس قسم کی سوچے گا کہ اپنے مادر وطن کو بیچ دیں؟ دوست کا الزام ہے. میرے دوست تو نہیں ہو، تو لعنتیں بھیج رہے ہیں میرے پہ. اور آپ کے ہی چینلز پہ اور ٹی وی چینلز پہ بھیج رہے ہیں. اگر باہر کے ملکوں میں آپ لوگ ہوتے تو آپ لوگوں کو پتہ پڑ جاتا کہ ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن یہاں ہم اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ ساری سیڈیز تو میں اکٹھے کر رہا ہوں. تو جب میں سیاست سے ریٹائر کروں گا تو آپ سب لوگوں سے میں وصول کروں گا. ہم سب کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے. الزام اگر لگتا ہے اس کے جواب کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے، تو یہ بیلنس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جو میں نہیں، دیکھیں ایک چھچورے آدمی کو جو اپنی اسٹانسز ایسے تیزی سے چینج کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاگل بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو بدماش بھی کہتا ہے، اس کے بارے میں آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور میرے جیسے سینئر پولیٹیکل ورکر کو اس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ چیف منسٹری کا شوق. چیف منسٹر کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاؤں گا، میں زیادہ نہیں کہنا تھا اور قسم کھانی بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے قرآن شریف اٹھوانے کی. ایک اینکر پرسن تو قرآن شریف لے کے پہنچ گیا ڈاکٹر مرزا کے پاس. اچھا ہاں جی، کہ اٹھائیے. ہاں یہ اٹھائیے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سید قائم علی شاہ صاحب کی میں نے سپورٹ کی تھی کہ اگر میں اس میں نہیں ہوں تو میں سید قائم علی شاہ صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہیں چیف منسٹر بنایا جائے. لیکن چیف منسٹر بننے کا شوق رکھنا یا خواہش رکھنا کوئی جرم ہے؟ وہ تو ہر ایک سیاستدان چاہے گا کہ میں کام کر رہا ہوں، میرے کو سینئرٹی کے مطابق جب بھی موقع آئے مجھے چیف منسٹر بنایا جائے، تو اس میں یہ خواہش رکھنا یا شوق رکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. لیکن اس قسم کا الزام لگانے والے کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے خود میرے کو ایک دن کہا تھا کہ میں چیف منسٹرشپ کا امیدوار ہوں.